اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ مالک الوہاب الجلیل الذی خلقنا وسوانا وہدانا سواء السبیل والصلاۃ والسلام الاتمان الاکملان علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد النبی الرسول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لائبین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ ناظرین کرام، سامعین محترم، خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ میرا نام ڈاکٹر محمد اشرف حجازی ہے۔ اشرف حجازی کے نام سے میرا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کیجیے، اچھے کمنٹس بھی دیجیے، مشورہ بھی دیجیے۔ آپ کے سامنے قرآن عظیم، فرقان حمید، آفاقی کتاب، یونیورسل کتاب، کائنات کی سب سے بڑی کتاب، الہی کتاب قرآن مجید میں سے ایک لفظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ایک لفظ بحر بے کنار ہے، علم حقائق چھپا ہوا ہے، علم حقیقت پنہاں ہے ان میں۔ لائبین کا لفظ اللہ استعمال فرماتا ہے کہ ہم نے کائنات میں، ہم نے انفس میں، ہم نے آفاق میں، انسان میں، اندر باہر کائنات میں، شمس و قمر میں، ارضیات میں، فلکیات میں، کائنات کی کسی بھی شے کو فضول پیدا نہیں کیا۔ اللہ فضولیات پیدا نہیں کرتا۔ اللہ جو تخلیق کرتا ہے اس میں کمال حکمت ہے، اس میں دانائی ہے، اس میں فائدہ ہے، اس میں اسرار ہے، اس میں رموز ہے، اس میں ظاہر بھی ہے، اس میں باطن بھی ہے۔ کوئی چیز اللہ نے فضول پیدا نہیں کی۔ سانپ بھی اگر ہم فضول سمجھتے ہیں تو اس کے زہر سے بھی بلیکسس جیسی دوائیں بنتی ہیں جو انسانوں کی زندگی کو بچاتی ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو کوئی بھی چیز درختوں میں، پھولوں میں، پھلوں میں، ٹہنیوں میں، پتوں میں، شگوفوں میں، انسان کے اندر، انسان کے باہر، کوئی شے اللہ نے فضول پیدا کی ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز ایک کا فضلہ ہے تو دوسرے کی خوراک ہے، اور دوسرے کی خوراک ہے تو تیسرے کا فضلہ ہے۔ فضول تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کی خدمت اقدس میں عرض کرتا ہوں کہ اگر انسان جو چیزیں کھاتا ہے، جو خوراک کھاتا ہے، جو بھی چیز کھاتا ہے، انسان کے اندر جا کر اس کے انالیسس ہو جاتے ہیں۔ جی، ہر جسم کے حصے کو اپنی غذا قدرت کے بنائے ہوئے نظام اور سسٹم کے طریقے سے مل جاتی ہے۔ آنکھ کو اس کی غذا، زبان کو اس کی غذا، دماغ کو اس کی غذا، کان کو اس کی غذا، دل کو اس کی غذا، ان تمام غذائیں ہر عضو کو پہنچ جاتی ہیں، اور باقی جو بچتا ہے اسے ہم فضلہ کہتے ہیں۔ پیشاب جب ہمارے جسم میں اپنا کام کر چکا ہوتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے، گردوں میں جمع ہو جاتا ہے، اسے ہم فضلہ کہتے ہیں۔ اگر یہ فضلات خارج نہ ہوں تو انسان تکلیف میں ہو، انسان مشقت میں پڑ جائے، انسان درد میں پڑ جائے، انسان کے حواس باختہ ہو جائیں اگر یہ فضلات انسانی جسم میں رہ جائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نظام اخراج پیدا فرمایا کہ یہ فضلات جو انسان کے لیے فضول ہیں وہ نکلتے رہتے ہیں انسانی جسم میں، اور جب انسانی جسم سے نکلتے ہیں تو یہ فضلات کھیتیوں میں کام آتے ہیں، یہ فضلات اور جگہوں پر کام آتے ہیں، یعنی ہماری فضلات ہیں اور ان کے لیے خوراک بن جاتی ہے۔ تو کوئی چیز اللہ نے فضلہ پیدا کیا ہی نہیں، فضول چیز پیدا ہی نہیں کی ہے۔ جی، اگر ایک چیز دماغ کے لیے فضلہ ہے تو وہ چیز سمجھو کہ دل کی خوراک ہے۔ ایک دل کا فضلہ ہے تو جگر کی خوراک ہے، جگر کا فضلہ ہے تو تیلی کی خوراک ہے، اگر تیلی کا فضلہ ہے تو پھر وہ اعصاب کی خوراک ہے۔ تو اس طریقے سے جو کوئی بھی فضلہ ہے، فضول بات ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، انسان اگر اپنی زندگی سے فضلات نکالتا چلا جائے، فضول باتوں کو نکالتا چلا جائے، ولی بن جاتا ہے۔ بڑی مختصر سی بات ہے، مثلا ایک بندہ ایسے کر رہا ہے، ایسے، کیا کیوں خواہش تو نہیں ہو رہی، ایسے ہی کر رہا ہے، اس نے عادت بنا لی تو یہ عادت فضول ہو گئی، اس کو نکال دیجئے۔
ایسی کر رہا ہے، خام خواہ اس طریقے سے خارش بھی نہیں ہو رہی، کہاں ایسے کر رہا ہے. اب بعض کا پاؤں ہلا رہا ہے، کرسی پہ بیٹھا ہے، پاؤں پہ پاؤں چڑھا کے بیٹھا ہے اور پاؤں ہلا رہا ہے. تو پاؤں ہلانا کیوں ہلا رہا ہے؟ جس کی وجہ نہیں ہے فضلہ ہے، وہ فضول ہے. کوئی ہر چیز بغیر وجہ کے فضول ہوتی ہے. آپ یہ چھوٹے چھوٹے فضول چیزیں اپنی زندگی سے نکال دیجئے. آپ تو اللہ کے ولی ہیں. برائی ساری فضول ہے، نکال دیجئے آپ ولی ہیں. بدی ساری فضول ہے، آپ نکال دیں تو آپ ولی ہیں. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی چیز انسان میں، کائنات میں فضول نہیں ہے. اللہ کی تخلیق اعلیٰ سے اعلیٰ، ایک کے لیے اتنا ہے تو دوسرے کے لیے اعلیٰ ہے. ایک کے لیے فضول ہے، دوسرے کے لیے خوراک ہے. اس لیے جتنی بھی چیزیں مالک نے پیدا کی ہیں فضول نہیں ہیں. میرا عرض کرنے کا مقصد آپ کو یہاں تک لانا تھا، اس میدان میں لانا تھا کہ جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں وہ فضول نہیں ہیں. تو کس لیے ہیں؟ کیوں ہیں؟ مقصد مفکروں سے غرض نہیں، مدبروں سے غرض نہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. اللہ کیا کہتا ہے؟ هو الذی خلق لکم ما فی السماوات وما فی الارض. کائنات انسان کے لیے ہے، انسان کائنات کے لیے نہیں ہے. جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے. جی آسمان، زمین، ستارے، کہکشائیں، گلیکسیز، یہ سیارے، یہ ارض، یہ سما، کوئی بھی چیز جو ہے انسان کے لیے ہے. ان سے نکلنے والی لہریں، شعائیں، جی ہر شے، کل شے، ہر شے انسان کے لیے. اور انسان میں بالواسطہ یا بلا واسطہ صرف ہو رہی ہے. یہ تمام چیزیں انسان کے لیے ہیں. انسان کو اس نے اپنے لیے، اپنے محبوب کے لیے پیدا کیا ہے. وجدان کے لیے، معرفت کے لیے، عشق کے لیے، محبت کے لیے، پیار کے لیے، دانائی کے لیے، شعور کے لیے، تدبر کے لیے، تفکر کے لیے. پھر قرآن دے دیا، کلام دے دیا، رسول دے دیے، پیغمبر دے دیے. چلو چلتے جاؤ اس روشنی میں اور اپنی منزل حاصل کر دو جس کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے. اب یہ کہ جب ہر چیز ضائع جانے والے نہیں ہیں، فضول نہیں ہیں، تو یہ جڑی بوٹیاں فضول کیسے ہو گئی؟ جو زمین سے جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں یہ فضول نہیں ہیں، بڑے کام کی چیزیں ہیں. انہی سے تو آپ دار چینی لے رہے ہیں، انہی سے آپ سونف لے رہے ہیں، انہی سے آپ ادرک لے رہے ہیں، انہی سے آپ سفید زیرہ لے رہے ہیں، انہی سے آپ مرچیں لے رہے ہیں، انہی سے کالی مرچیں لے رہے ہیں. آپ کو پڑے گا نا بھرا ہوا جڑی بوٹیوں سے. ہاں جی، تو فضول تو نہیں ہے. اور جو جڑی بوٹیوں سے علاج کا انکار کر رہے ہیں ان کے گھروں میں بھی جڑی بوٹیاں ہیں، ان کے گھروں میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں. تو وہ ڈاکٹر صاحبان، وہ سائنسدان، وہ جو بیماریوں کا علاج کرتے ہیں اور جڑی بوٹیوں کی مخالفت کرتے ہیں، وہ اپنے گھروں سے جڑی بوٹیاں طلب کر دیں، ختم کر دیں. بورچے خانہ کو جڑی بوٹیاں سے فارغ کر دیں اور اپنی بنائی ہوئی دوائیں لا کے رکھ دیں ہر جار میں، تاکہ اس خوراک میں یہ ڈال دو، اس خوراک میں یہ ڈال. وہ خوراکیں بھی تو جڑی بوٹیاں سر جی، وہ دالیں بھی جڑی بوٹیاں ہیں، وہ سبزیاں بھی جڑی بوٹیاں ہیں، وہ گوشت بھی جڑی بوٹیوں سے ہی بنتا ہے جو جانور کھاتے ہیں. تو آپ یہ اسلام آفاقی دین ہے، یونیورسل دین ہے. یہ چھوٹا سا دین دائروں میں آنے والا نہیں ہے. وہ لوگ خود بھی تو جڑی بوٹیاں استعمال کرتے. غور کیا آپ نے بیٹا؟ تدبر کیا آپ نے؟ اور جو ایسے لوگ، آپ کمنٹ بھی دیجئے فائدے مند اچھے، اس کو لائک کیجئے، نیچے مشورہ بھی دیجئے، مگر ایسا نہ ہو جو قرآن پاک کے خلاف ہو. تمام جڑی بوٹیاں قرآن پاک نے جو کہہ دیا کہ سب تمہارے لیے، تو ہمارے فائدے کے لیے. نقصان تدبر انسان کا ہے، تفکر انسان کا ہے، تعقل انسان کی ہے، شعور انسان کا ہے کہ وہ ان سے کیا فائدے لیتا ہے، کیا تحقیق کرتا ہے، کیا تجربے کرتا ہے. یہ سائنسدانوں کا کام ہے جو مثبت سائنسدان ہیں، جن کے پاس فزکس بھی ہے، کیمسٹری بھی ہے، بایو بھی ہے، میتھ بھی ہے، اور سائنس کی تمام شاخوں میں جو کچھ چیز کے پاس ہے، اگر وہ تحقیق کرے اللہ کی جڑی بوٹیوں پر، تو ہم ان سائنسدانوں سے جو کہ منفی ہیں ان سے آگے نکل سکتے ہیں. لبرل لوگوں سے آگے نکل سکتے ہیں جو ٹی وی پر دن رات جی اسی مرض کے بارے میں کتنی باتیں کر رہے ہیں، کتنی چیزیں کر رہے ہیں. ویکسین، یہ وہ، اللہ نے خدا کے بندو ویکسین آپ کو دے دی ہے، اس کی علامات کا علاج کر دیجئے تو علاج ہو گیا.
ہمارا دعویٰ نہیں کہ کرونا کا نہیں، اس کی جو سمٹمز ہیں، اس کی جو علامات ہیں، یعنی نزلہ ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، سر درد ہے، بخار ہے، گلے میں خراش ہے، فلو ہے، جی اس کی ٹریٹمنٹ کیجیے، انشاءاللہ 100% آپ کو رزلٹ ملیں گی، 100%۔ کتنے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا، پوری قوم کو، پوری نیشن کو، بلکہ پوری دنیا تو میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی یہ فرق رکھ دیتا ہے کہ یہ میرا ماننے والا یا نہیں ماننے والا، غذا میں فرق نہیں رکھتا، خوراک میں فرق نہیں رکھتا ہے، اللہ کسی پر سے فرق رکھتا ہی نہیں ہے، جو مانتا ہے اس کو بھی غذا دے رہا ہے، جو نہیں مانتا اس کو بھی غذا دے رہا ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، رسول اللہ تاجدار مدنی حبیب کبریا سید دوسرا، اگرچہ عالمین کے رسول ہیں، آفاق کے رسول ہیں، کائناتوں کے نبی ہیں، ایک ایک ذرے کے نبی ہیں، ایک ایک فرد کے نبی ہیں، مگر جہاں تک اللہ نے ایک بات کر دی اس کو جھٹلا نہیں سکتے آپ، کہ مومنین کے لیے بہت رؤوف ہے، مومنین کے لیے بہت رحیم ہے، تو انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑا ہے، احادیث میں چھوڑا ہے، احادیث میں کلونجی کی بات فرما دی، احادیث میں حضور نے اس کی ثنا مکی کی بات فرما دی، احادیث مقدسہ میں میرے آقا نے میتھرے کی بات فرما دی، کھجور کی بات ہے، اور قرآن شریف میں جو ہے یہ دیکھیے انار ہے، کہ انار جڑی بوٹی نہیں ہے؟ اس کتاب کو کس کی ضرورت ہے چھٹلا سکے؟ اس کتاب کو نہ کوئی سائنسدان چھٹلا سکتا ہے، نہ کوئی تدبر، نہ کوئی کچھ جھٹلا سکتا ہی نہیں اس کتاب کو، حقیقت ہے، بس ایک تحقیق کی کمی ہوتی ہے نا، ہمارے مدارس میں لیبارٹریز نہیں ہیں جس پر تحقیق کی جائے، یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہر مدرسے میں ایک لیبارٹریز ہونی چاہیے، جس سے قرآن شریف کی جو چیزیں ہیں ان پر تجربہ کریں اور ان کی تحقیق کریں، اور کائنات کے فائدے کے لیے ان کو پھیلائیں، تاکہ دنیا زیادہ سے زیادہ اللہ کی کتاب کی طرف آئے، اللہ کے رسول کی طرف آئے، اللہ کے پیغمبر کی طرف آئے۔ ہاں یہ بھی اللہ کی کتاب میں ہے، یہ بھی اللہ کی کتاب، تحقیق تو کیجیے آپ، ایسے دہلیال سے کوئی نہیں مانتا ہے جب تک اب تجربہ نہیں، وہ میرے آقا کی ذات ہے، میرے رسول کی ذات ہے، میرے پیغمبر کی ذات ہے، غیب پر ایمان لگا دیا، غیب پر ایمان دلوا دیا، یہ بڑی عظیم بات ہوتی ہے، بغیر دیکھے کسی کو منوا دینا، یہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے، میرے آقا کا کی یہ شان ہے، یہ عظمت ہے جی۔ لیکن ہمارے لیے حکم ہے ہم تدبر بھی کریں، تفکر بھی کریں، تجربات بھی کریں، مشاہدات بھی کریں، اور پھر یقین کی منزل پر پہنچا کر دنیا کے سامنے پیش کر دیں کہ دیکھو کلونجی ایک چٹکی، میتھری ایک چٹکی، ثنا مکی صاف کر کے ایک چھوٹا چمچ اس کا کعبہ بنا کے صبح شام پی لیں، کھانسی بھی دور، فلو بھی دور، نزلہ بھی دور، سر درد بھی دور، بخار بھی دور، گلے کی خراش بھی دور۔ جن چیزوں سے آپ کو کرونا کا خدشہ ہوتا ہے وہ چیزیں دور۔ دیکھیے ایکسپیریمنٹ ضروری ہے، تجربہ کیجئے، تجربہ نہیں بلکہ یقینی فعل کیجئے، یہ اس کا نقصان کوئی نہیں ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے، لبرلزم نے چھپا رکھا ہے، منفی سائنسدانوں نے چھپا رکھا ہے، اپنی میٹنگیں کر ہر چیز بتاتے ہیں، لیکن یہ کیوں نہیں بتاتے ہو آپ نے اللہ کی کتاب نہیں پڑھی، اللہ کا کلام نہیں پڑھا؟ جی جتنے مرضی آپ اعتراضات کر لیں، مجھ پہ کر لیں، میری ذات پہ کر لیں، لیکن قرآن ہے، کتاب ہے، جو یہ ازلی ابدی اور جانب من اللہ کتاب ہے۔ بڑی سر توڑ کوشش کی بڑے بڑے لوگوں نے، زبان دانوں نے، سائنسدانوں نے بھی، منفی لوگ جو لبرلزم ہے، مگر اس کا مقابلہ نہیں لا سکتے، اس جیسی ایک آیت بھی نہیں لا سکتے، اس جیسا ایک فارمولہ نہیں لا سکتے۔ قرآن پاک میں اتنے زبردست فارمولے ہیں، اگر ہمارے مدارس میں یا ہماری یونیورسٹیوں میں ایسی تجربہ گاہ قائم کر دی جائیں، یا ایسی تفسیریں لکھی جائیں، یا ایسی کتابیں اس مضمون لکھے جائیں اس کی روشنی میں، جن میں فارمولے ہیں، جن میں سائنٹیفک چیزیں ہیں، جن میں فزکس بھی ہے، جن میں کیمسٹری بھی ہے، جن میں باحطہ کے فقہ کے مسائل کی سائنس کیا ہے، قیام کی سائنس کیا ہے، رکوع کی سائنس کیا ہے، سجدوں کی سائنس کیا ہے، واٹ از دا میننگ آف سائنس، حقیقت، ان کی حقیقت کیا ہے، یہی تو سائنس ہے جی۔ تو ہر چیز کی سائنس ہے، اور ہر چیز کی حکمت ہے، ہر چیز کا راز ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو فضول ہو، ہر چیز کی کائنات میں ایک حکمت ہے۔ تو میں اس مختصر سے موضوع میں آپ کی خدمت میں بہت کچھ عرض کر دیا ہے۔ تو جیسے علامہ اقبال نے ایک بات کسی زمانے میں کی تھی کہ محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، اب ہونے جا رہی ہے،
لیکن آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب ہو جاؤ گے اگر تمہارا غلبہ ہے۔ نہ لبرلزم تمہارا کچھ کر سکے گا، نہ یہ جو بل گیٹ ہے تمہارا کچھ کر سکے گا، نہ 5G تھیوری تمہارا کچھ کر سکے گی۔ شرط مومن، ایمان بہت بڑی قوت ہے۔ ایمان ایک ایٹمی پاور ہے۔ کوئی بھی ایٹمی پاور ایمان کی پاور سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ انسان کے اندر تو ہر وقت ایٹم توڑتے رہتے ہیں یار۔ ہاں جی، خلیات میں چینجمنٹ آتی رہتی ہے۔ انسان میں سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، پیتل بھی ہے، لوہا بھی ہے۔ اللہ ایلیمنٹس آف دا ورلڈ ہیں، پوری کائناتوں کے عناصر کے جوہروں کو نکال کر انسان کو بنایا گیا ہے۔ اس میں تو پوری کائناتیں ہیں۔ انسان کو بکھیر دو تو کائناتیں بن جائیں گی، کائناتوں کو سمیٹ لو انسان بن جائے گا۔ آب و گل میں مدتوں آرائشیں ہوتی رہیں، تب کہیں جا کر جہاں کو آدمی حاصل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر ہو آپ کی، سب کی خیر، بچوں کی خیر، بڑوں کی خیر، بزرگوں کی خیر۔ اللہ آپ کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے سینوں کو سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اور آپ کے عشق سے معمور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔